السلام علیکم بچوں، آپ سب خیریت سے ہیں؟ بچوں، ہمارا سبق آداب مجلس چل رہا تھا، جس کا ہم نے ایک لیکچر پورا کیا تھا۔ یہ آپ کی کتاب کا 12واں سبق ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے آداب مجلس میں 2 آداب پڑھ لیے تھے اور باقی آداب ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ تیسرا ادب جو کسی بھی ہم محفل میں مجلس میں جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ اہل مجلس کا بھی فرض ہے کہ وہ آنے والوں کو بیٹھنے کے لیے جگہ دیں، تاکہ ان لوگوں کو ادھر ادھر جگہ تلاش کرنے میں دقت نہ ہو۔ دقت معنی پریشانی۔ تو ہم نے پہلے 2 آداب کیا پڑھے تھے کہ جب کوئی محفل میں داخل ہو تو سلام کرے، اور پھر جہاں اسے جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے۔ یہ آنے والے کے لیے تھا، لیکن جو اہل مجلس بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ جو باہر سے آنے والا ہوتا ہے نا، اچانک اس کی نظر میں جگہ نہیں آتی کہاں خالی ہے، لیکن جو بیٹھے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں جگہ ہے۔ تو ان کا فرض کیا ہے کہ وہ اگر دیکھ لیں کہ کوئی داخل ہوا ہے تو اس کو اشارے سے بول دیں، یا خود جب ادھر کو ہوں گے تو آنے والا خود دیکھ لیتا ہے کہ یہاں پر جگہ ہے اور وہ آگے خاموشی سے بیٹھ سکتا ہے، ورنہ پھر کیا ہوگا؟ بدنظمی کا سبب بنے گا۔ اس سے اگلا جو ادب ہے چوتھا، وہ کیا ہے؟ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں بیٹھا ہوا اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے تحت اٹھ کر باہر جائے اور پھر وہ واپس آئے تو وہ اپنی جگہ بیٹھنے کا حقدار ہوتا ہے، کسی دوسرے شخص کو اس کی جگہ بیٹھنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا جب مجلس میں جاتے ہیں تو باوجود اس کے کہ دوسری جگہ خالی ہوتی ہے، بولتے ہیں یار بھائی ذرا ادھر کو ہونا، جگہ دے نا، مجھے یہاں بیٹھنا۔ بھائی وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو جگہ اگر نہیں ہو تو آپ جگہ کرنے کا تو بول سکتے ہیں، لیکن اسے ہٹا کر خود بیٹھنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ پھر دوسرا، اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے، آپ آئے، آپ کو تو خیر نہیں پتہ تھا، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جب آتا ہے نا کوئی بیٹھ رہا ہوتا ہے تو پاس بیٹھا ہوا شخص بولتا ہے یہاں کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ بھائی کوئی خریدی ہوئی جگہ تھوڑی ہے، محفل میں تو کوئی بھی کہیں بھی بیٹھ جائے۔ بیٹھ تو جائے، لیکن ابھی ہم نے پڑھا کہ جب کوئی شخص آئے اور دوسرے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے تو وہ پہلے اجازت لے لے پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہ وہ ان کی جو پرائیویسی ہے اس میں مخل تو نہیں ہو رہا۔ تو یہاں پر بیٹھا ہوا محفل میں جو شخص اٹھ کر گیا ہے، اس کے لیے اگر کوئی بول رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں وہ بات صبر و تحمل سے مان لینی چاہیے اور جگہ وہ چھوڑ دینی چاہیے اس کے لیے جو پہلے سے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ کسی کام سے گیا ہے وہ اٹھ کر۔ مجلس میں اگر 2 آدمی باہم مل کر ایک جگہ بیٹھے ہوں تو ان کی اجازت کے بغیر ان کے درمیان ہرگز نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کچھ لوگ حلقہ یا دائرہ بنا کر بیٹھے ہوں تو کسی اور کو ان کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ ہے وہ بات جو بھی میں نے بولی تھی کہ اوپر والی بات کو ہم کس لیے اس کی پیروی کریں، کس لیے مان لیں، کیونکہ اس میں یہ والا جو ادب ہے اس کے مجروح ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس سے اگلا جو ادب ہے، مجلس میں بیٹھ کر سرگوشی یا کانا پھوسی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کانا پھوسی کسی کے کان میں بات بولنا، قریب منہ لے جا کر محفل میں سب بیٹھے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ اس کے کان میں الگ سے بات بول رہے اس طریقے سے کہ دوسرے نہ سنیں۔ اس سے کیا خدشہ ہوتا ہے دیکھتے ہیں۔ پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے اہل ایمان کو دکھ ہوتا ہے۔ کانا پھوسی کرنے سے اس لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ اس سے غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے، دوسرے لوگ یہ خیال کر سکتے ہیں کہ ایسا کرنے والا شاید ان سے کوئی بات چھپانا چاہتا ہے۔ اس سے اگلا ادب، مجلس کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ انسان پیاز یا مولی وغیرہ جیسی کوئی چیز کھا کر مجلس میں نہ جائے، کیونکہ ایسی چیزوں کے کھانے سے منہ سے بدبو آتی ہے، دوسرے لوگ برا مناتے ہیں۔ اسی طرح جسم اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے تاکہ پسینے کی بو نہ آئے۔ اس سے اگلا ادب، مجلس کے آداب میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کہنے والا جو کہنا چاہتا ہے وہ صدر مجلس سے اجازت لے کر کہے۔ گفتگو کرتے وقت چیخ چیخ کر نہ بولے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کی جائے اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے
نہ پکارا جائے۔ مجلس صدر کوئی بات کہہ رہے ہیں، مجلس میں بات کرنے کا حق مجلس صدر کا ہوتا ہے، لیکن آپ کو بھی کوئی بات بولنی ہے، بیچ میں اپنی بات شامل کرنی ہے، کسی بات کی تصحیح کرنی ہے یا کچھ لوگوں کو مطلع کرنا ہے، تو اس کا ایک مہذب طریقہ کیا ہے کہ آپ صدر مجلس سے اجازت لیں، دور بیٹھیں، آپ ہاتھ کھڑا کریں، صدر مجلس متوجہ ہو جائیں، آپ ان کو اپنی بات بتا دیں یا ان کے پاس جا کر جو آپ نے بولنا ہے ان کو بول دیں کہ وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں۔ مجلس میں بیٹھ کر ہمیں چیخ چیخ کر نہیں بولنا چاہیے اور ایک دوسرے کی کسی کی غیبت بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ کیا ہو، کوئی فائدہ مند سود مند بات کرنی چاہیے۔ جب مجلس کے ختم ہونے اچھا اس میں ایک بات اور شامل کی گئی ہے، نہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارنا چاہیے۔ اس میں اکثر جب دوست یار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا، یا کہیں محفل میں 4-6 لوگ ہوتے ہیں، تو دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک دوسرے کو برے القابات سے مذاق میں یا قصداً یا چڑھانے کے لیے برے ناموں سے پکارتے ہیں۔ ٹھیک، یہ اچھی بات نہیں ہے، ہمیں کسی کو بھی برے ناموں سے پکارنے کا حق نہیں دیا گیا ہے۔ جیسے کہ آواز دے رہے ہوتے ہیں، وہ گٹے، چھوٹا قد ہے، وہ گٹے، کسی کا رنگ کالا ہے، وہ کالے، قد لمبا ہے، وہ لمبے آواز سن، یہ بات انتہائی معیوب ہے اور محفل کے آداب کے خلاف ہے۔ جب مجلس کے ختم ہونے کا اعلان کیا جائے تو بلا تامل مجلس سے اٹھ جانا چاہیے، خواہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کو امانت قرار دیا ہے۔ اہل مجلس میں سے کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مجلس کی راز کی باتیں جا کر دوسروں کو بتائے۔ مجلس کی باتیں جا کر دوسروں کو بتانا امانت میں خیانت ہے، اسلام میں خیانت کرنا سخت گناہ ہے۔ یہ تھے بچوں آداب مجلس جو کہ ہم لوگوں نے پڑھے، اور شاید ہم لوگ مجلس میں جاتے ہوئے اتنی باتوں کا خیال بھی نہیں رکھتے، کچھ لوگ رکھتے ہیں اور کچھ لوگ رکھتے ہیں، تو کچھ باتوں کا اس میں سے خیال رکھ پاتے ہیں، کچھ کا نہیں رکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ اکثر تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجلس کے آداب میں کیا کیا بات شامل ہے، اس لیے وہ ناراض بھی ہوتے ہیں اور اس کی خلاف ورزی بھی کر جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے بچوں، کیونکہ اب یہ باتیں آج آداب مجلس آپ کا جو سبق تھا اس میں پڑھ لی ہیں، آپ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ مجلس میں کس طرح جانا چاہیے، کیسے بیٹھنا چاہیے، کس طریقے سے بات کرنی چاہیے، کیا چیز مجلس کے آداب کے خلاف ہے اور ہمیں خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ تھا آپ کا پڑھنے کا کام۔ آپ کاپیز نکالیے، کلاس ورک کرنا ہے ہمیں۔ کلاس ورک میں سب سے پہلے سوالات آج کے لیے آپ کا جو پہلا سوال ہے، مجلس میں بعد میں آنے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟
ویڈیو روک کر اس سوال کا جواب کاپی کریں. میں اگلا سوال لکھتا ہوں. مجلس میں کانا بھوسی کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس سے اگلا سوال. مجلس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہو گئے بچوں آپ کے آج کے سوالات کر لیے ہیں. میں اسے مٹا دیتا ہوں. اگلا کام ہے میرے پاس واحد کی جمع اور جمع کی واحد لکھیں. واحد جمع. آپ کو جو کچھ الفاظ یہاں پر دیے گئے ہیں اس میں سے کچھ واحد ہے اور کچھ کیا ہے جمع ہے. جیسے کہ مجلس ہے، مجلس جو ہے وہ واحد ہے، اسے آپ نے یہاں لکھا اور اس کی جمع سامنے لکھ لی مجالس. اگلا لفظ ہے آداب. یہ جو آداب ہے یہ دراصل جمع ہے، اس کو آپ نے یہاں لکھنا ہے اور اس کی جو واحد ہے اسے وہاں لکھ دینا ہے. ٹھیک ہے بچوں، یہ اس طریقے سے آپ کے پاس کالم بنے ہوئے ہیں. پھر ہے آپ کے پاس عزیزوں. عزیزوں بھی کیا ہے؟ جمع ہے. آپ نے یہاں لکھا جمع والے کالم میں اور یہاں پر اس کی واحد لکھ دی عزیز. ٹھیک. پھر اس کے بعد مزید واحد جمع کے لیے بورڈ کا یہ آگے کا حصہ استعمال کر دیتے ہیں. پھر ہے حق. حق جو ہے وہ واحد ہے، وہ یہاں لکھا اور اس کی جمع حقوق. پھر ہے اصول. اصول جو ہے اصولوں. فرض واحد ہے، وہ یہاں لکھو اور فرض کی جو جمع ہے وہ ہے فرائض. ٹھیک ہے بچوں، یہ ہو گئی آپ کی واحد اور جمع
اب جو آپ کا کام ہے وہ کیا ہے؟ ہوم ورک۔ سبق میں موجود آداب مجلس دہرانے ہیں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کے پاس آداب مجلس سبق میں موجود ہیں۔ آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ ان آداب مجلس کو دہرانا ہے تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائیں، اور جب آپ کہیں جائیں مجلس میں تو ان آداب کا خیال رکھیں۔ ٹھیک ہے بچوں، اگلے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔